السلام علیکم۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری شاذلی مداربی انٹرنیشنل پاکستان سے میں خلیفہ میاں حضور حکیم فرحان طارقی اور میرے ساتھ صاحبزادہ و خلیفہ میاں حضور محترم جناب فراز احمد طارق طارقی صاحب جواہر حل المشکلات کی قسط نمبر 9 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فراز بھائی السلام علیکم۔ فراز بھائی تھوڑے سوالات زیادہ ہیں لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے کوئکلی آپ سے پوچھیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہم مختلف جگہوں سے ہم نے علاج کروایا لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو استخارہ میں بالکل چیزیں کلیئر آتی ہیں کہ ان کا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مریض یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، اسی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے۔ تو مریض کو خود کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے جو روحانی علاج کہیں سے بھی کروایا وہ مکمل ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں فرحان بھائی، اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک تو عاملوں کی طرف سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ صحیح۔ اول کہ آپ کا علاج مکمل ہو چکا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ معاملات پھر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا کچھ لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، صحیح۔ جس طرح عامل گھما دیتے ہیں بات کو، اس طرح لوگ بھی گھماتے ہیں۔ صحیح۔ اب وہ علاج کے معاملات میں مثال کے طور پہ وہ آیا ہے کسی بھی ایک علاج کے لیے۔ صحیح۔ اب دیکھیں نارملی جسمانی بیماریاں جو ہیں نا وہ ہر انسان کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ بالکل ہے۔ اگر اسی دوران اس کو اگر مثال کے طور پہ بخار بھی آیا نا تو وہ بولتا ہے بھائی میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے بخار آیا، یعنی روحانی مسئلے کی وجہ سے بخار آیا ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیں دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا علاج ہوا ہے کہ نہیں۔ جی جی جی۔ دیکھیں سمٹمز جو ہوتے ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک معاملات کے الگ الگ سمٹمز ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ خوفناک آنا، ٹھیک ہے، بے چینی رہنا، نیند نہ آنا، خوف زدہ رہنا، صحیح ہے۔ یہ ساری علامتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو نارملی ہر شیاطین میں مبتلا انسان کے ساتھ ہوگا، ہر طرح کے سحر میں مبتلا انسان کے ساتھ ہوگا، جادو کے میں مبتلا ہو، کوئی سفلی میں مبتلا ہو، تو باقاعدہ اس کو خواب کے ذریعے لازمی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بنتا رہے گا جس سے وہ خوف زدہ ہو کے اٹھے گا رات کو۔ صحیح ہے۔ تو یہ روحانی علاج میں یہ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ علاج آپ کسی بھی قسم کا کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جادو کے معاملات، شیاطین کے، جنات کے، چڑیل کے، آسیب کے، اثرات کے، کسی بھی لحاظ سے ہوں، خواب کے اندر ضرور اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی کبھی خوف زدہ ہو جائے گا، کبھی اٹھے گا، تو دیگر معاملات اس طرح سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور جب علاج ہوتا ہے تو باقاعدہ بھائی یہ خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، اس کی نیند پوری ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بوجھل پن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے علاج سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا علاج ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں کو جوڑ دے کسی اور چیز سے کہ بھائی بخار کیوں آ رہا ہے، درد کیوں ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ یہ نقصان کیوں ہوا، بھائی نفع نقصان کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب انسان کاروبار کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی آج کا پورا دن نفع میں گزرا، کل اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ کل نفع بھی تو اس نے اپنی مرضی کا کمایا ہے نا۔ آج اگر خسارہ ہوا تو کیا ہوا؟ صبر اور شکر ہے کیا؟ یہی ہے۔ کل تو تم شکر ادا کر رہے تھے، جب کما رہے تھے تو تم شکر ادا کر رہے تھے اور تم خوش تھے بڑے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج تم صبر بھی نہیں کرتے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک جب انسان کو نوازتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں دیتا ہوں تو یہ خوش ہوتا ہے، بالکل اور جب میں لیتا ہوں تو یہ شکوہ کرتا ہے۔ تو اب یہاں بات یہی ہے کہ ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک دن پہلے 2.5% ہوتا ہے ویسے، اور الگ الگ حساب سے ہے، اب تو خیر شریعت کا معاملہ تو علماء اکرام زیادہ بہتر بتاتے ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہو اس کے اندر نفع کتنا رکھتے ہو اپنے لیے؟ آٹے میں نمک۔ صحیح ہے، لیکن یہاں نمک میں آٹا ہے۔ ہاں وہ تو یہی رہا ہے۔ ہر بندہ نمک میں آٹا کما رہا ہے،
اگر اگلے دن وہ نقصان نمک کا کر رہا ہے تو وہ سب جگہ یہی پیٹ رہا ہے کہ میرا نقصان ہوا. بھائی 100%. آج آپ 100 روپے کی مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہو نا, میں ایک چھوٹی سی ایک گھڑی کا ایک معاملہ بتاؤں آپ کو, جو یہ اسٹال لگتے ہیں. جی جی جی. تو ایسے ہی ایک دوست تھے, انہوں نے اسٹال لگایا. صحیح ہے. تو میں نے گھڑی پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ مارکیٹ میں بکے گی بھائی 450 روپے کی. صحیح ہے. میں نے بولا یار ویسے آپ کو یہ کتنے کی پڑی؟ ہاں. وہ قریبی بچپن کا دوست ہے وہ. تو اس نے بتایا بھائی میں نے یہ گھڑی 12 گھڑیاں لی ہیں, درجن کے حساب سے آتی ہیں. صحیح ہے. یہ میں نے 12 گھڑیاں لی ہیں اور 150 روپے کے حساب سے. ایک گھڑی 150 روپیز کی. صحیح ہے. اور ایک گھڑی وہ بیچ 450 روپے کی رہا ہے. 300 پروفٹ, 300% ہو گیا. اب اگر وہ ایک دن میں 300 کا پروفٹ کما رہا ہے تو اگلے دن اگر اس کو نہیں ملا تو برابر سمجھے بھائی اس کو. تو یہ تو نہ سمجھو نا کہ یار یہ نقصان ہوا ہے. بریک ایون ہو گیا. وہ تو ایوریج جو ہے اس کو, وہ تو ایوریج تو ہاں. تو اب بات یہ ہے کہ ہر کام میں, ہر کاروبار میں کہیں نہ کہیں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ کر رہا ہے. خیر و برکت اسی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے کو صرف دھوکے میں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے. کسی کو دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ہم دھوکے میں اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہماری سوچ میں یہ بھی نہیں آتا کہ یار میں اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہا ہوں. ورنہ آپ کوئی بھی چیز, مثال کے طور پہ آپ 300 روپے کی مارکیٹ سے خرید لو, آپ سے 10 بندے پوچھیں نا تو آپ اس کو بتاؤ 150 روپے کی. 5 دن کے بعد آپ کے دماغ میں یہی بیٹھ جائے گا یہ میں نے 150 روپے کی لی ہے. وہ ہیمرنگ اتنی ہو جاتی ہے, وہی بات ہوگی کہ پانی کی بوند گرتے گرتے پتھر میں سوراخ کر دیتی ہے. تو یہ حالات ہیں. تو ان حالات کے اندر بڑا معاملہ کٹھن ہو جاتا ہے. اور بہتر میں نے یہی بتایا کہ بھائی کہ جب آپ علاج کرواتے ہیں تو اس میں یہ سارے سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں, ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے, خواب آنا بند ہو جاتے ہیں, طرح طرح کے پریشانیاں. تو دیکھیں ہر پریشانی کے بعد, ہر آزمائش کے بعد جو ہے انسان کے لیے اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں. تو انسان وہ خوش نصیب ہے جس کے اوپر پریشانی آتی ہے. جیسے فرمایا نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مال عسر یسرا, ان مال عسر یسرا. صحیح ہے. تو جب تک مشکل نہیں آنی تو پھر آسانی بھی نہیں آنی. بلا شبہ, بلا شبہ. تو جس کی زندگی میں صرف آسانیاں ہیں نا, تو وہ سمجھ لو کہ بس اپنے لیے وہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ گر ہو آسانیاں تو جینا دشوار ہو جائے. یہی بات. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں فراز بھائی, کہ گھر میں سکون نہیں رہتا, لڑائی جھگڑا بہت رہتا ہے. گھر میں سکون نہیں رہتا, لڑائی جھگڑا بہت وہ رہتا ہے. تو آپ نے آلموسٹ کور کر ہی دیا ہے اس میں کہ جادو کی وجہ سے سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا دیکھیں, جادو کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, کچھ مزاجی معاملات بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں. دیکھیں آج کل کا نا جتنا جدید دور ہوتا جا رہا ہے نا فرحان بھائی, اس کے اندر سمجھ لیں کہ کمبائن رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. پر آپ کا کہنے کا یہ کہ جو جوائنٹ فیملیز ہیں ان میں یہ مسائل زیادہ ہیں. ان میں زیادہ مسائل ہیں, کیونکہ مثال کے طور پہ دیکھیں جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں. بے شک. سب سے زیادہ پرسکون صرف میاں بیوی ہوتے ہیں, ان دونوں میں بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. آپسی ہوتا ہے نا کہ بالکل. میاں کو پسند آ رہی ہے تو بیوی کو پسند نہیں ہے, بیوی کو پسند ہے تو میاں کو پسند نہیں ہے. صحیح ہے. جو جتنے افراد بڑھتے جائیں گے اتنے مشاورت ہوتی جائے گی اور اختلافات بھی بڑھتے جائیں گے. صحیح ہے. کہ دو کو پسند ہے تو تیسرے کو پسند نہیں ہے. صحیح صحیح. پسند ناپسند کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آج جس طرح ہمارے پاس میرے پاس خود لوگ آتے ہیں تو اس کے اندر کیا سسٹم دیکھا ہے کہ بھائی وہ 10,000 روپے اپنی والدہ کے ہاتھ میں رکھنا پسند نہیں کرتے. صحیح ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ دونوں چیزوں کو کور کروں گا میں, والدین کی طرف سے بھی اولاد کی طرف سے بھی. پہلے اولاد کی طرف سے یہ کہ 10,000 روپے بھی وہ رکھنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا کرتے ہیں کہ وہ 10,000 یہاں دینا پسند نہیں کرتے لیکن باہر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں بیوی کے ساتھ جا کے. بھائی جو جائز ہے ان کا حق بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. ازواجی معاملات ہیں اور زیادہ حق اسی کا ہی ہے. لیکن
کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ یہ اختلافات بڑھتے ہیں اور وہ علیحدگی کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی میں سیپریٹ رہنا چاہتا ہوں, اپنا الگ کرائے پہ جانا چاہتا ہوں. اب اس کی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ وہ 10,000 روپے وہاں نہیں دے رہا تھا. کس کو؟ والدین کو. والدین کو. لیکن وہ باہر نکلنے کے بعد 25 سے 30,000 روپے خرچ کر رہا ہے کرائے پہ اور بجلی پہ. اور دیگر جو لاجسٹک اور مورل سپورٹ تھی اس سے بھی گیا. اس سے بھی گیا. اخلاقی ایک جو محبت ہوتی ہے ماں باپ کی وہ بھی دل سے اتر جاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. لیکن اس نے وہ 10,000 ان کے ہاتھ میں رکھنا پسند نہیں کرے, وہ 25-30,000 روپے باہر والے کے ہاتھ میں رکھنا پسند کرے. اچھا وہ پھر ایک ہی بات کہتا ہے کہ بھائی 25-30,000 باہر جا رہے ہیں نا بھلے میرے, لیکن ذہنی سکون ہے. یہ ذہنی سکون نہیں ہوتا ہے. ذہنی سکون وہ ہے جب تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہو, تمہاری بیوی بھی تم سے خوش ہو. ابھی تم نے ذہنی سکون ایک فرد کے لیے کروایا ہے, 2 فرد کا تم نے ذہنی سکون برباد کر دیا, جس نے تمہیں ساری زندگی پال پوس کے بڑا کرا, جن کو ضرورت تھی تمہاری, آج تم نے ان کا سکون برباد کر دیا. وہ درخت سوکھ جاتا ہے جو اپنی جڑیں چھوڑ دے بس. ٹھیک ہے. دوسری چیز والدین کی طرف سے ایک آج کے معاشرے میں ایک بڑا معاملہ ہے کہ وہ بچے کے ہر ایک کام میں اور بہو کے ہر ایک کام میں عمل دخل کرتے ہیں, جو کہ انہوں نے نہیں کرنا چاہیے. بجائے شاہ فرمایا. دیکھیں آج لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم شادی کر کے اس لیے لائے کہ یہ گھر کے کام کرے. بھائی تو ماسی ہی رکھ لو, شادی کیوں کرائی بچے کی؟ صحیح ہے. اگر ان کیس اگر آپ نے شادی کرائی ہی ہے اور اس نیت سے کرائی ہے کہ بھائی اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیں, تو بیٹی کی طرح اس کو سپورٹ بھی کرو. صحیح ہے. جیسے باپ اپنے لیے کچھ خریدنے سے پہلے بیٹی کے لیے خریدتا ہے. میں خود ہوں, میں اپنے لیے کچھ نہیں خریدتا, سب سے پہلے میرا دل ہوتا ہے میری بیٹی کے لیے. تو پھر وہی عمل اس بچی کے ساتھ کرو کہ آپ اپنے سے پہلے اس کا سوچ لو. صحیح صحیح صحیح. بجائے شاہ فرمایا. جب آپ اس کو ترجیح دیتے ہو نا, اس کو عزت دیتے ہو, 4 کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اس کو عزت دیتے ہو نا, تو دیکھو اس کا بھی ظرف ہونا چاہیے کہ وہ عزت کو ضائع نہ کرے. کہ اگر اس کے ساس سسر اس کو عزت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کا کالر نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اسی لحاظ سے ان کی خدمت کرنی چاہیے. مولا علی کا بھی قول ہے نا کہ کسی شخص کے ظرف کو دیکھنا ہے تو آپ اسے عزت دے کے دیکھ لو. صحیح صحیح صحیح. تو بات اتنا سا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جادو کے حوالے سے جو آپ نے معلومات کا پوچھ رہے تھے کہ جادو کا اگر اثر ہے تو کیسے پتہ چلے گا, تو وہ ایسے پتہ چلے گا کہ نارملی بیٹھے بیٹھے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہوگی, کسی کو پیش آئے گا وہ لڑ جائے گا, کسی کی کوئی بات نہیں ہوگی اس کو پیش آئے گا لڑ جائے گا. بعد میں صاحب بیٹھ کے سر جوڑ کے جب بیٹھتے ہیں تو اس میں یہی بات ہوتی ہے یار بات میں بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہر چیز میں بے برکتی آنے لگے گی. ٹھیک ہے. نفسا نفسی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں جادو کے حوالے سے گھر کے اندر نا. اور باقاعدہ اگر کسی چیز کا عمل دخل ہوتا ہے تو وہ محسوس بھی کراتے ہیں. لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 10 افراد رہتے ہیں, 10 میں سے کسی ایک کو خواب میں لازمی تمام چیزیں آ رہی ہوں گی. صحیح. آگاہی ہو جاتی ہے. آگاہی ہو جاتی ہے. صحیح 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 صحیح. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. اچھا فراز بھائی, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روحانی بیماریوں کی وجہ سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے, یعنی جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں؟ بالکل کنورٹ ہوتی ہیں. اگر سفلی کا عمل کسی کے لیے کیا گیا ہے تو جو عام طور پہ آپ ڈرامہ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ بھائی سوئیاں چھپا کے دیگر چیزوں سے, یا بہت سارے کام ہوتے ہیں. خیر کس قسموں میں جانا ہے, فضول یہ ہے کہ کس میں بیان کرتے رہو. اس کے اندر بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ بھائی دیکھیں, بیماری جب دوا اثر نہ کر رہی ہو بیماری کو, یا رپورٹس کے اندر آپ کے تمام تر چیزیں نیگیٹو ہوں لیکن اس کی علامت بھرپور طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تمام معاملات بیماری میں کنورٹ ہو رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا روحانی علاج شروع کرتے ہیں تو پھر اس کا دوا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر رپورٹس بھی باقاعدہ اسی حساب سے آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اب ایک سمجھنے والی بات ہے, میڈیکل کس چیز کو مانتا ہے کہ رپورٹس میں ایک چیز آ رہی ہو, اس کی علامت بھی آ رہی ہو, تو میڈیکل اس کو مان رہا ہے. صحیح ہے.
لیکن ایک شخص کے اندر علامت آ رہی ہے اور میڈیکل رپورٹس میں نہیں آ رہی تو میڈیکل نہیں مانے گا اس کو. نہیں مانے گا. یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو کام کیا گیا ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے بیماری میں, صحیح لیکن وہ میڈیکل رپورٹس میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میڈیکل رپورٹ میں آئے گا تو اس کے حساب سے اس کا علاج شروع ہوگا تو کافی افاقہ ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. لیکن یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ تمام تر چیزوں پہ وہ ایک قسم کا حصار ایسا باندھتے ہیں صحیح کہ وہ رد و بدل چیزیں جو بھی کوئی بھی کام کریں گے آپ وہ بالکل الگ ہی سامنے آئے گی, صحیح. آپ اس کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے. تو یہ ایک ایسے معالج کی ضرورت ہوتی ہے جو ان تمام تر چیزوں تک پہنچے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی نشاندہی کرائے, اس کا علاج شروع کرے, تو پھر یہ میڈیسنز بھی اثر کرنے لگتی ہیں اور وہ اپنی بیماری میں کافی حد تک اس کو فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح, بڑا ارشاد فرمایا. اچھا, یہ آج کی روحانی آخری سوال ہے کہ ایک صاحب بھائی نے فرمایا کہ ان پہ قرض بہت زیادہ ہے, اس کو اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمایا. دیکھیں بات یہ وظیفہ تو وہ بتا دیتے ہیں قرض کا, لیکن اصولاً ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ آیا قرض کی آپ کو اشد ضرورت تھی یا شوق میں تھا. بہت سارے شوق میں بھی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر قرض سود کی صورت میں تھا ہاں یہ یا قرض ہی تھا. پھر بات یہ ہے کہ آپ کی نیت لوٹانے کی اس وقت تھی جب لیا یا صحیح نہیں ہے. تھی. صحیح ہے, بالکل ایسی. اب یہ تینوں چیزیں ہو گئی. اب سامنے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں اسباب کی وجہ سے کہ آپ کے پاس اسباب نہیں ہو رہے. اب یہ انہوں نے وظیفہ تو مانگا ہے, لیکن کیا ان کے پاس اسباب موجود ہیں؟ اگر اسباب موجود نہیں ہیں تو پھر یہ کسی تیسرے سے قرض لے کے وہ قرض اتارنے کی کوشش کریں گے, پھر تیسرے دن مبتلا رہیں گے اس قرض میں. صحیح. ٹھیک ہے. تو ان کو ہر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے عمل کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ اگر سود پر لیا ہے وہ تو اللہ سے کھلی جنگ ہے. وہ تو کھلی جنگ ہے, اس میں تو خیر وہ بس آپ استغفار کی کثرت ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ آسانیاں آپ کے لیے کرے. آمین. لیکن 2 رکعت نفل یہ پڑھیں اور سورہ کوثر 141 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد یہ پڑھیں. اس کے وسیلے سے پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے یا تو اسباب پیدا فرما, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا معاملہ بنا دے کہ میں قرض دار کا جو بھی قرضہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کر دوں. اچھا, ایک مزے کی بات ہے. ایک فرحان بھائی, میں نے آپ سے لے لیا مثال کے طور پہ قرض. صحیح ہے. میں نے لیا آپ سے 2 مہینے کی زبان پہ. اب 2 مہینے کی زبان پہ لینے والا قرض جو ہوتا ہے نا, دیکھیں مانگنے والے کا دماغ کبھی دینے والا نہیں ہوتا. دینے والا جو ہوگا وہ کبھی مانگے گا نہیں. اچھا, یہ بڑا ایک معاملہ ہے. اچھا, مانگنے والے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 1.5 مہینے تک کے وہ اس آسرے میں رہتا ہے. وہ بولتا ہے پہ یار ابھی 15 دن باقی ہیں, ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. وہ اینڈ میں جا کے 2 مہینے بعد آپ مجھ سے پوچھیں گے ایک بار کہ یار وہ 2 مہینے ہو گئے, کچھ ہو سکتا ہے. میں پھر بھی آپ سے 1 مہینے کا ٹائم لے لوں گا. میں نے دینا ہی تو نہیں ہے نا, نیت یہی ہے. پھر میں نے 1 مہینہ اور ڈال دیا, 1 مہینے کے بعد پھر اب قرض دار پیچھے کیوں لگتا ہے آپ کے, جب آپ اس کو مسلسل گھماتے رہتے. 3 سے 4 مہینہ آپ نے ضائع کرے, لیکن 3-4 مہینوں میں آپ کی نیت ذرہ برابر یہ نہیں تھی, تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیتے. اس دوران کوئی سبب بناتے تاکہ وہ دوران یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. اگر 10,000 بھی لیا تو آپ 2 سے 4 ہزار روپے تو کم از کم اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے. ان 2 مہینے سے پہلے ہی رکھ دیتے کہ اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا. وہ آپ کو بولتا ہے کہ نہیں یار یہ خود دے دے گا. دے تو رہا ہے نا, تھوڑے تھوڑے کر کے دے رہا ہے, لیکن دے رہا ہے. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے کہ قرض دار وہ اپنے آپ کو قرضے میں بتاتا ہے, لیکن اس کا دینے کا ارادہ نہیں ہوتا. وہ 10 جگہ یہی بول رہا ہوتا ہے یار میرے پہ قرضہ ہے, میرے پہ قرضہ ہے, میرے پہ قرضہ ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. وہ جہاں اس کو کہیں سے پیسوں کے اسباب بنتے ہیں, اس کا قرض اتارنے سے بہتر وہ اپنے پیٹ کو پالنے کی سوچتا ہے. بدنیتی. تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لیندار ہوتا ہے نا, لینے کی جس کی سوچ ہو وہ کبھی دے نہیں سکتا.
اور جس کی دینے کی سوچ ہو وہ کبھی لے نہیں سکتا. تو میں نے آپ کو بتایا پہلے ابتدائی بات میں کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا. تو یہ وہی نیت ہے جو انسان کو خود کو دھوکہ دلا رہی ہوتی ہے. صحیح صحیح صحیح. بہت شکریہ فراز بھائی آپ کا. اچھا سوشل میڈیا پہ ہم سے کچھ سوالات ہوئے ہیں. اس میں ایک سب سے پہلا سوال یہ آیا تھا کہ کسی صاحب کے 3 دوستوں نے سوالات کیے ہیں روحانی ہمارے کال سینٹر کے نمبر پہ، جس کا انہیں جواب نہیں ملا. تو صاحب درخواست یہ ہے کہ یہ ساری کالز میں خود مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں، میسیجز خاص طور پہ. اور عید کے دنوں میں بھی ہم نے جو ہے نا وہ اپنی سروسز دی ہیں، بالکل بند نہیں تھا، میسیجز کے جواب دے رہے تھے. تو یہ جس نے بھی آپ سے، آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے کی ہے، تو یہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی صحیح بات نہیں کی ہے، مناسب بات نہیں ہے. اور اگر ایسا کچھ ہے تو ان سے کہیے کہ وہ اپنے فون کا اسکرین شاٹ دیں. 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کال سینٹر کھلا ہوا ہوتا ہے. شام 5 بجے تک آنے والے تمام میسیجز کے جوابات دیے جاتے ہیں. اس کے بعد 5:01 پہ جو میسیج آئے گا اس کا جواب اگلے دن صبح 11 بجے سے ہم دینا شروع کرتے ہیں، فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ. اگلا سوال ہے ذکاوت حس کا علاج. اچھا دیکھیے، ذکاوت حس میں سب سے پہلے تو آپ اپنی سوچ کو صاف رکھیے، ٹھیک ہے، باوضو رہیے. اس کے ساتھ دھنیا 75 گرام، 25 گرام آپ نے مصری لینی ہے، اس کو پیس لینا ہے. اور آدھا چمچہ صبح دوپہر شام خالی پیٹ آپ نے لینا ہے دودھ کے ساتھ. 1 ماہ لے لیں، انشاءاللہ یہ ذکاوت حس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگلے بھائی نے سوال کیا ہے کہ انگزائٹی کا علاج. اچھا دیکھیے، انگزائٹی جو ہے نا، انگزائٹی ہوتی کب ہے؟ انگزائٹی بنیادی طور پہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ چیزوں کے یعنی کام کے ہونے کا وقت خود متعین کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے انڈا ابالا، نارملی انڈا ابالنے کا وقت ہے 3 منٹ کا، لیکن آپ نے انڈا رکھا اور آپ نے بولا کہ بھئی 1 منٹ بعد ابال آ جائے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال انگزائٹی کے لیے آپ چھوٹی چندن اسرول اس کو باریک پیس لیں اور 1 چٹکی صبح شام سادے پانی کے ساتھ بھرے پیٹ پہ لیجیے. انشاءاللہ 15 دن لیجیے، پھر کیفیت سے آگاہ کیجیے گا. سفید بالوں کے لیے ایک بھائی نے سوال کیا ہے. وہ تمام حضرات جن کا مزاج بلغمی ہے ان کے ساتھ یہ کیفیت لازمی ہوتی ہے کہ ان کے داڑھی کے یا سر کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میرے خود کے میٹرک سے داڑھی کے بال یہاں کے سفید ہونے شروع ہو گئے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کا بلغم جو ہے نا وہ اعتدال پر رہے، ختم نہیں. کیونکہ بلغم کا خاتمہ بھی جو ہے نا وہ بھی انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سودا، صفرا، بلغم، دم، یہ چاروں اخلاط جسم میں ہونا برابر کی ضروری ہے. تو آپ یہ کیجئے کہ تمام مرغن تیز مسالے والی غذائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے مشروبات، کولڈ ڈرنکس وغیرہ اس سے اجتناب کیجئے. نہانے کے فوراً بعد بائک پہ نہ نکلیں. نہانے کے فوراً بعد آپ اے سی وغیرہ آن کر کے نہ بیٹھیے، یعنی اپنی کیفیت کو آپ درست کیجئے. اچھا، اب اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے کہ اب 12 سے 15 لونگیں لیں، اس کو آپ کچل لیں. کچلنے کے بعد اس کو ابالیں، اسٹیم لیں رات کو سونے سے پہلے. اس کے بعد تھوڑی دیر، کم سے کم 15-20 منٹ آپ نے ٹاول کو لپیٹ کے بیٹھنا ہے بغیر پنکھے کے. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے نارمل آ کے بیٹھ جائیں. اے سی میں نہیں سونا ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ کریں، پھر مجھے کیفیت سے آگاہ کیجیے گا. جو بال سفید ہو گئے وہ وہیں تک رہیں گے انشاءاللہ، آگے نہیں بڑھیں گے. اس کو آپ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وہ ختم ہوتا ہے. آپ کو کوئی بھی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو، آپ ہمارے سوشل میڈیا کال سینٹر کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اگلی قسط کے لیے ہم کو اور فراز بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.